اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد وينبغي لطالب العلم أن يكون متعملا في جميع الأوقات وفي جميع العلوم ويعتاد ذلك فإنما يدرك الدقائق بالتعمل ولهذا قيل تعمل تدرك۔ عزیزان محترم، ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آداب المتعلمین میں جاری تھی، اور اس نورانی کتاب کی 5ویں فصل میں ہم اس مرحلے پر پہنچے کہ مرحوم خواجہ رحمۃ اللہ علیہ طلاب کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ وہ غور و فکر کے جو ہے نا وہ اس کو اپنے تعلیم علم کے تمام مراحل میں غور و فکر سے کام لیں، یعنی مطالعے کے وقت دقت کریں، مطالعے سے پہلے دقت کریں، مطالعے کے بعد دقت کریں، کلاس میں دقت کریں، کلاس کے بعد دقت کریں، مباحثے میں دقت کریں، مباحثے کے بعد دقت کریں، الغرض تمام حالات تحصیلی میں ان کو دقت سے اور غور و فکر سے کام لینا چاہیے تاکہ ان کے یہ تحصیلی مراحل جو ہیں وہ درست انداز میں پایۂ تکمیل تک پہنچ سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ حوزہائے علمیہ میں، یونیورسٹیز میں، کالجز میں اپنا تمام وقت بطالت میں صرف کریں، اور پھر جب فارغ ہو جائیں اور اپنے علاقوں میں جانا چاہیں تو ان کا دامن خالی ہو اور ان کے پاس کوئی چیز موجود نہ ہو جسے وہ عوام کے سامنے اور لوگوں کے سامنے پیش کر سکے۔ لہٰذا عبارت مرحوم خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہم آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ فرما رہے ہیں وَيَنبَغِي لِطَالِبِ الْعِلْمِ، اور ایک طالب علم کے لیے یہ ضروری ہے، کیا چیز ضروری ہے؟ ان یکون متعملا، کہ وہ طالب علم اہل دقت ہو۔ متعمل فاعل ہے، تعمل یتعمل تعملا باب تفاعل سے فاعل ہے، یعنی اہل دقت۔ ایک طالب علم کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اہل دقت ہو، یعنی متعمل ہو۔ کب متعمل ہو؟ فی جمیع الاوقات، یعنی وہ درس پڑھ رہا ہے تو متعمل ہونا چاہیے، وہ مطالعہ کر رہا ہے تو اسے متعمل ہونا چاہیے، وہ مباحثہ کر رہا ہے تو اسے متعمل ہونا چاہیے، اور حتیٰ کہ اگر وہ کلاس میں آ رہا ہے، جا رہا ہے، تو جو راستے کا اس کا وقت ہے اس میں بھی اسے اپنے تحصیلی امور میں تعمل کرنا چاہیے، اپنے ارد گرد کے معاشرے پر تعمل کرنا چاہیے، خداوند متعال کی مخلوقات میں تعمل کرنا چاہیے، اور ہر چیز میں اسے تعمل کرنا چاہیے تاکہ وہ دقائق تک پہنچ سکے۔ لہٰذا فرما رہے وَيَنبَغِي لِطَالِبِ الْعِلْمِ أَن يَكُونَ مُتَعَمِّلًا فِي جَمِيعِ الْأَوْقَاتِ فِي دَقَائِقِ الْعُلُومِ، طالب علم کو یہ چاہیے کہ وہ تمام اوقات میں علوم کے دقائق کے اندر جو ہے وہ دقت کرے، غور و فکر کرے، علم کے باریک باریک نقطوں کو باہر نکالنے کی کوشش کرے، جسے فارسی میں کہا جاتا ہے منہ شکافی کرنا، یعنی وہ باقاعدہ ان ظرافتوں کو مد نظر رکھے کہ جن ظرافتوں کو علماء نے اپنی عبارات میں استعمال کیا ہے۔ لہٰذا معمولاً قدیم میں حوزہائے علمیہ میں جب کتابیں پڑھائی جاتی تھی تو وہاں ان ظرافتوں کی طرف بھی اشارہ کیا جاتا تھا کہ یہ مصنف نے یہ جو عبارت ذکر کی ہے، اس عبارت میں کیا خاصیتیں پائی جاتی ہیں، یعنی مصنف نے کن خواص کو مد نظر رکھتے ہوئے ان الفاظ کا چناؤ کیا ہے، اور ان الفاظ کی کیا اہمیت ہے مصنف کی اس کلام میں اور اس عبارت میں۔ لہٰذا ان ظرافتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، چونکہ یہ کتاب جو ہمارے سامنے اس وقت موجود ہے جسے ہم پڑھنا چاہتے ہیں، ہم اس کتاب کے ذریعے سے اس کتاب کے مصنف کے افکار تک پہنچ رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ان الفاظ کی گھمن گیریوں کے پیچھے جو مصنف کے مقاصد ہیں ان کے اندر جانا ہے، اور مصنف کے ضمیر میں جھانک کے دیکھنا ہے کہ وہ ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے، وہ ہمیں کیا تعلیم دینا چاہ رہا ہے، وہ ہم سے جو تعلیم ہمیں دینا چاہ رہا ہے وہ اس تعلیم پر خود کاربند تھا یا اس پر عمل کرتا تھا یا عمل نہیں کرتا تھا۔ تو یہ دقت ان ظرافتوں پر جب ایک طالب علم کرے گا تو یہی طالب علم مستقبل میں جا کر فقیہ بنے گا، اور اگر یہاں سے بنیاد سے اور آغاز سے اگر یہ دقت
نہیں کرے گا اور ان ظرافتوں کو مد نظر نہیں رکھے گا، تأمل نہیں کرے گا، غور و فکر نہیں کرے گا، تو آگے دقائق فقہ میں اسے تأمل اور غور و فکر کرنا اس کے لیے دشوار ہو جائے گا، اور وہاں پر وہ بہت مطالب کو جو ہے وہ ان سے درگزر کر جائے گا اور اہل دقت نہیں رہے گا۔ لہٰذا مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں وَيَنبَغِي لِطَالِبِ الْعِلْمِ أَن يَكُونَ مُتَأَمِّلًا، کہ ایک طالب علم کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ متعمل ہو۔ کب متعمل ہو؟ فی جمیع الاوقات، تمام اوقات میں، یعنی 24 گھنٹے جس ٹائم پر بھی وہ بیدار ہے ان تمام اوقات میں وہ تعمل کرے۔ اور کس چیز میں تعمل کرے؟ فی دقائق العلوم، یعنی علوم کی ان باریک پوائنٹس کے اوپر کیا کرے؟ تعمل کرے، اور وہاں سے نکات کو اور ظرافتوں کو باہر نکالے، اور یہ اس قدر تعمل کی اپنے اندر عادت ڈال دے کہ اسے مطالب جو ہے نا وہ اس کے لیے حاصل ہونا شروع ہو جائے۔ لہٰذا فرما رہے ہیں وَيَعْتَادُ ذَلِكَ، یعنی یہ جو طالب علم ہے یہ خود کو دقت کرنے کی عادت میں مبتلا کر لے، یعنی معتاد ہو جائے، عادت ڈال لے اپنے اندر کس چیز کی؟ دقت کرنے کی۔ لہٰذا کیا کرے؟ مطالب کو دقیق نگاہ سے دیکھے، اس کے تمام زاویوں کو دیکھے، تمام اس کی جہات کو باہر نکالنے کی کوشش کرے، اس سے متعلق سوالات ایجاد کرے، یعنی کوئی بھی متن اس کے سامنے آئے تو مختلف زاویوں سے اس کے متعلق جو ہے نا وہ سوالات کرنے کے بعد ان سوالوں کا جواب نکالنے کی کوشش کرے اس متن سے کہ خواجہ یہاں پر ہمیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ فَإِنَّمَا يُدْرَكُ الدَّقَائِقُ بِالتَّأَمُّلِ، کیوں؟ چونکہ دقائق جو ہیں وہ تأمل ہی کے ذریعے سے انسان کو سمجھ میں آتے ہیں۔ لہٰذا ایک طالب علم کو چاہیے کہ اہل سوال ہونا چاہیے، اگر وہ سوال کرے گا تو مطلب تک پہنچے گا، یعنی جواب تک پہنچے گا، اور اگر وہ سوال نہیں کرے گا تو جو اس نے استاد نے بیان کر دیا وہ اس کے کان میں آیا، اور ایک کان سے آیا تو دوسرے سے نکل گیا، جو ہمارا معروف محاورہ ہے معاشرے کے اندر۔ تو یہ اگر اہل ظرافت اور اہل تأمل اور اہل دقت نہیں ہوگا تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ یہ مطالب کو درگزر کر دے گا، مطالب سے عبور کرے گا، اور ان مطالب سے عبور کرتے ہوئے ان ظرافتوں تک نہیں پہنچے گا۔ وَلِہَٰذَا قِیلَ، اسی وجہ سے یہ معروف قول ہے کہ تأمل یعنی دقت کرو اور تدرک، دقت کرنے کے بعد درک کر لو، یعنی اگر آپ دقت کرو گے تو مطلب تک پہنچو گے، اور اگر آپ دقت نہیں کرو گے تو یقینی بات ہے کہ مطلب تک نہیں پہنچے گے۔ وَلَا بُدَّ مِنَ التَّأَمُّلِ قَبْلَ الْكَلَامِ، یعنی یہ یہاں سے مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ تأمل کی ایک اور قسم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ پہلے تو مرحوم خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک طالب علم کو علوم کے دقائق میں، ان کی گہرائیوں میں تأمل کرنا چاہیے تمام اوقات، لیکن ایک تأمل وہ ہے کہ جو انسان کسی سے گفتگو کر رہا ہے، کسی سے کلام کر رہا ہے، تو اس گفتگو اور کلام سے پہلے تأمل کا ہونا نہایت ضروری امر ہے۔ یعنی اگر ایک طالب علم گفتگو کرنے سے پہلے سوچتا نہیں ہے کہ وہ کیا بولنے لگا ہے، کن الفاظ کا استعمال کرنے لگا ہے، ان الفاظ کو کیسے چنے گا کہ مد مقابل مخاطب جو اس کا ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائے، اگر وہ اس دقت کو مد نظر نہیں رکھے گا تو نتیجتاً یہ نکلے گا کہ وہ غیر مناسب الفاظ کو بھی استعمال کرے گا، اور یہ غیر مناسب الفاظ استعمال ہونے سے مخاطب کی توہین بھی ہو سکتی ہے، اور مخاطب کی توہین کے علاوہ یہ متکلم جو ہے وہ ان مطالب کی گہرائیوں کو جو اس کے اندر ہے یہ اسے مخاطب تک منتقل بھی نہیں کر پائے گا۔ لہٰذا الفاظ کا چناؤ بہت اہمیت رکھتا ہے انسان کی گفتگو میں۔ لہٰذا فرما رہے ہیں وَلَا بُدَّ مِنَ التَّأَمُّلِ قَبْلَ الْكَلَامِ، یعنی کلام سے پہلے تعمل کا ہونا ضروری ہے، حَتَّى يَكُونُ ثَوَابًا، تاکہ وہ کلام جو ہے وہ حقیقت تک پہنچ جائے، یعنی اس کا کلام مناسب ہو۔ لہٰذا ہمارے معاشرے میں جو ایک مقولہ اور ایک کلام استعمال کیا جاتا ہے کہ پہلے تولو پھر بولو، یعنی انسان اپنی گفتار کی پہلے سنجش کر لے، پہلے اس کا وزن کر لے، اور پھر بعد میں اس کو ناپ تول کر اپنی گفتگو کو جاری کرے۔ اگر ناپ تول کر گفتگو کرے گا تو یقینی بات ہے اس کی گفتگو کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ طالب علم جو ہے یہ درست انداز میں
اپنی بات کو مد مقابل مخاطب تک منتقل کر پائے گا۔ لہٰذا حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف التحیت و ثنا کا بھی ایک وہ فرمان ذیشان نقل جسے ہوا ہے، تکلموا تو عرفو، یعنی کلام کرو اور جان لو، یعنی پہچان لو، فَإِنَّ الْمَرْعَ مَخْبُوءٌ تَحْتَ لِسَانِهِ، کہ آدمی اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے۔ اگر زبان کھولے گا تو معلوم ہو جائے گا کہ اس کے وجود میں کیا پایا جاتا ہے، آیا اس کے وجود میں سعادت پائی جاتی ہے یا شقاوت پائی جاتی ہے، آیا اس کے وجود میں خیر ہے یا اس کے وجود میں شر ہے، لہٰذا یہ کلام کرے گا تو معلوم ہوگا۔ لہٰذا انسان کو یہ چاہیے کہ وہ گفتگو کرتے وقت شائستہ گفتگو کرے، اور شائستہ گفتگو کرنے کے لیے اسے پہلے اپنے کلام کو منظم کرنا ہوگا۔ لہٰذا معمولاً جو اہل منبر افراد ہیں وہ اپنی گفتگو کو بیان کرنے سے پہلے اسے نظم و نسق میں ڈھالتے ہیں، ایک خاص نظم و نسق، ایک خاص ترتیب میں اسے لاتے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض اہل منبر افراد تو الفاظ کا بھی چناؤ اپنی گفتگو سے پہلے کرتے ہیں کہ مجھے کون سا لفظ استعمال کرنا ہے، اور پھر اس لفظ سے متعلق کون کون سے مقدمات اسے وہاں پر لے کر آنے ہیں تاکہ اس کا کلام مثمر ثمر واقع ہو جائے، تاکہ اس کا کلام وہاں پر مطلب مخاطب تک جو ہے وہ پہنچا سکے۔ لہٰذا یہ بہت ہی اہم ہے کہ انسان اپنی گفتگو میں، اپنے کلام میں بات کرنے سے پہلے سوچ لے۔ پھر مرحوم خواجہ اسی مطلب کو آگے بڑھاتے ہوئے فرما رہے ہیں فَإِنَّ الْكَلَامَ كَالسَّهْمِ، کہ انسان کا جو یہ کلام ہے، انسان جو زبان سے الفاظ جاری کر رہا ہے، یہ الفاظ ایک تیر کی مانند ہیں، فَلَا بُدَّ مِن تَقْدِيمِهِ بِالتَّأَمُّلِ، لہٰذا اس تیر کو چلانے سے پہلے انسان کو خوب نشانہ لگا لینا چاہیے تاکہ اس کا نشانہ ہدف تک پہنچے۔ لہٰذا مبادا وہ اپنے کلام سے، اپنی گفتار سے، اپنے الفاظ سے کسی کو زخمی کرے، کیوں؟ چونکہ یہ تیر ہیں، اگر ایسے ہی ان کو بغیر تأمل کے، بغیر غور و فکر کے اپنی زبان سے جاری کرے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ طرف مقابل جو اس کا مخاطب ہے وہ اس سے زخمی ہو جائے، اس کا دل مجروح ہو جائے، اس کی روح مجروح ہو جائے۔ لہٰذا کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے مخاطب کی روح کو مجروح کرے، اپنے مخاطب کے دل کو مجروح کرے۔ لہٰذا ان تیروں کو اور ان نشتروں کو چلانے سے پہلے انسان کو خوب ان کا جائزہ لے لینا چاہیے کہ یہ مثمر ثمر واقع ہوں، یعنی ایسے تیر چلائے کہ جو تیر چلا رہا ہے تو اس سے کوئی مفید مطلب جو ہے وہ اپنے مخاطب کے ذہن تک منتقل کرے، اس کو زخمی نہ کرے، اس کی آبرو کو ریزہ ریزہ نہ کرے۔ لہٰذا بہت ضروری ہے کہ مخاطب اپنی متکلم جو ہے وہ اپنی گفتگو کو کرنے سے پہلے خوب اس کو اچھی طرح سے ناپ تول لے اور پھر بعد میں ان الفاظ کو جاری کرے جو مناسب ہے جن کا جاری کرنا۔ لہٰذا فَإِنَّ الْكَلَامَ كَالسَّهْمِ، کلام جو ہے وہ ایک تیر کی مانند ہے، فَلَا بُدَّ مِن تَقْدِيمِهِ، ضروری ہے اس کلام کو شروع کرنے سے پہلے، جاری کرنے سے پہلے بالتأمل، یعنی کلام کو شروع کرنے سے پہلے ضروری ہے انسان کے لیے کیا کرے کہ وہ متعمل ہو، غور و فکر کرے۔ قبل الکلام، کلام سے پہلے غور و فکر کرے، حتیٰ یکون، یہاں تک کہ اس کا یہ کلام کیا ہے، ذکرہ مصیباً، اس کا کلام ذکر کرنا مثمر ثمر واقع ہو، فائدہ مند ہو۔ مصیباً یہاں پر اصابہ یصیب و اصابتاً سے اس میں فاعل ہے، اسباب تفاعل، لہٰذا وہ اپنی گفتگو کو جب جاری کر رہا ہے تو اپنی گفتگو کو جاری کرنے سے پہلے اگر یہ شخص سوچ رہا ہے تو سوچنے وقت یہ ایسے الفاظ کا چناؤ کرے گا کہ اس کی زبان سے جاری ہونے والے کلمات فائدہ مند ہو۔ لہٰذا کلام کے لیے بھی یہی کہتے ہیں کہ الکلام ما افاد المستمع، ایسا جو ہے نا کلام چیز ہے کہ جو مستمع کو فائدہ دیتا ہے، اور وہ فائدہ بھی کیسا دے، فائدہ تامۃً یصح السکوت علیہ، کہ جس کے اوپر سکوت کرنا صحیح ہو۔ یعنی انسان گفتگو کر رہا ہے تو باقاعدہ اسے سوچ کے اپنی گفتگو کو جاری کرنا چاہیے زبان پہ۔ لہٰذا فرما رہے ہیں کہ فَإِنَّ الْكَلَامَ كَالسَّهْمِ فَلَا بُدَّ مِن تَقْدِيمِهِ بِالتَّأَمُّلِ قَبْلَ الْكَلَامِ حَتَّى يَكُونَ ذِكْرُهُ مُصِيبًا فِي أُصُولِ الْفِقْهِ وَهَذَا أَصْلٌ كَبِيرٌ۔ یہاں پر مرحوم فرما رہے ہیں کہ یہ ایک بنیادی قاعدہ ہے، ایک بہت ہی اصل عظیم ہے، اصل کبیر ہے کہ جسے مد نظر رکھنا چاہیے کہ انسان کلام کرنے سے پہلے
اس کو اچھی طرح سے ناپ تول لے، اور اگر انسان ناپ تول لے گا یعنی تمام زوایا کا جائزہ لے گا، چونکہ یہاں ایک کلمہ اصول فقہ بھی استعمال ہوا ہے، اور اصول فقہ کو اگر لغوی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہاں پر مطلب یہ ہے کہ مخاطب کے لیے جو فہم ہے اس کی بنیادوں کو مد نظر رکھے کہ ایسا کلام وہ اپنی زبان پر جاری کرے کہ جو بنیادی اصول کی رعایت کے ساتھ جاری ہوا ہو اور مخاطب کے لیے مثمر ثمر واقع ہو اور افہام و تفہیم کا باعث بنے، یہ لغوی اعتبار سے۔ اور اگر اصطلاحی اعتبار سے دیکھیں تو اصول فقہ باقاعدہ ایک علم ہے، اور اسی اصول فقہ کی طرف اگر انہوں نے اشارہ کیا ہو تو اس چیز کو بھی مد نظر رکھا جائے کہ اصول فقہ کے مطابق ہو، لیکن ظاہراً وہی لغوی معنی یہاں پر اگر لیا جائے تو شاید زیادہ بہتر ہو جائے۔ تو یہاں پر یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک متکلم کو اپنا کلام جاری کرتے وقت بنیادی اصولوں کی رعایت کرنے کے لیے پہلے کلام کو ناپ تول لینا چاہیے، اس کو سنجش کر لینا چاہیے، اس کو باقاعدہ ایک خاص قالب میں ڈھال لینا چاہیے تاکہ پھر وہ اسے مخاطب تک جو ہے وہ پہنچائے۔ وہذا اصل کبیر، اور یہ ایک بہت بڑی اصل ہے کہ انسان اپنے کلام کو ناپ تول کر پھر مخاطب کے سامنے بیان کرے۔ اور یہ اصل کبیر کیا ہے؟ وَهُوَ أَن يَكُونَ الْكَلَامُ الْفَقِيهِ الْمُنَاظِرِ بِالتَّأَمُّلِ، اصل کبیر یہ ہے کہ ایک فقیہ کا کلام جو ہے، کون سے فقیہ کا؟ وہ فقیہ کہ جو مناظر ہے، جو گفتگو کر رہا ہے، جو مباحثہ کر رہا ہے، جو مذاکرہ کر رہا ہے۔ کل ہم نے 5 کلمات آپ کی خدمت میں بیان کیے کہ جو یہاں پر مترادف استعمال ہو رہے ہیں۔ تو یہ اصل کبیر کیا ہے؟ وہ اصل کبیر یہ ہے کہ ان یکون الکلام الفقیہ، کہ فقیہ کا کلام، کون سے فقیہ کا؟ جو فقیہ گفتگو کر رہا ہے، مباحثہ کر رہا ہے، مناظرہ کر رہا ہے، اس کا کلام تأمل کے ساتھ ہو، یعنی دقت کے ساتھ ہو، تاکہ تمام زوایہ فقہی کا وہ جائزہ لیتے ہوئے پھر جو ہے نا وہ آگے اپنی گفتگو کو اور اپنی بات کو بیان کر سکے مخاطب کے سامنے۔ لہٰذا معمولاً بزرگان کی یہ روش رہ چکی ہے کہ وہ معمولاً ایسے مسائل میں بہت ہی احتیاط سے کام لیتے ہیں گفتگو کرنے کے میدان میں، اور خاص طور پر انسان کا بولنا اگر سونا ہے تو چاندی ہے تو اس کا خاموش رہنا سونا ہے۔ لہٰذا خاموش رہنے کی قدر و قیمت اور انسان کی زندگی میں بہت زیادہ ہے بولنے کی نسبت۔ وہ ایک معروف جملہ بھی کسی بزرگ عالم دین کا ہے کہ انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اسے 2 سال لگتے ہیں بولنے میں، یا بچیاں معمولاً جلدی بولنا شروع کر دیتی ہیں تو آپ کہیں 1 سال لگتا ہے اسے گفتگو کا اور کلام کا آغاز کرنے میں، اور پھر ساری زندگی وہ بولتا ہی رہتا ہے، اور پھر اسے خاموش صرف اس کی موت پر ہی دیکھا جا سکتا ہے کہ جب وہ اس دنیا سے چلا جائے گا تو تبھی جا کر وہ خاموش ہوگا۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ خاموشی انسان کی زندگی میں ایک عظیم خزانہ ہے۔ اگر انسان استاد کے محضر میں ہے تو باادب ہو کر نہایت ہی تأمل کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ استاد کی بات کو سنیں، اور ہمیشہ اپنے آپ کو آمادہ رکھیں کہ استاد کے حکمت بار، گوہر بار کلمات جو اس کی زبان سے جاری ہو رہے ہیں، ان کلمات کو اچھی طرح سے ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے جو ہے وہ ایک طالب علم کیا کرے؟ غور و فکر کرے۔ اور اگر یہ طالب علم غور و فکر نہیں کرے گا تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ یہ استاد بولتا جائے گا اور اس کا دھیان کسی اور طرف ہوگا، اور یہ مثمر ثمر واقعہ نہیں ہوگا، اس کے لیے وہ کلام۔ لہٰذا بزرگان کی یہ روش تھی کہ وہ باقاعدہ کم گفتگو کیا کرتے تھے، اور اپنے شاگردوں کو بھی یہی تلقین کیا کرتے تھے کہ بیٹا زیادہ باتیں نہیں کیا کرو، زیادہ غور و فکر کیا کرو۔ اور غور و فکر واقعاً ایک عظیم عبادت ہے، بہت عظیم عبادت ہے۔ انسان غور و فکر کے ذریعے سے ہی اس کائنات کے دقائق کو، خداوند متعال کی خلقت کو، خلقت کے عجائب کو انسان جو ہے وہ سمجھ سکتا ہے اور ان تک پہنچ سکتا ہے۔ اور انسان نے خاموشی ہی کے ذریعے سے بہت عظیم مدارج عالیہ جو ہیں وہ طے کیے ہیں۔ مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ نے مرحوم آیت اللہ عبدالکریم کشمیری کو جو وظیفہ دیا تھا، ان میں ایک وظیفہ یہ تھا کہ آپ خاموشی اختیار کریں، یعنی بیجا قسم کے کلام سے اجتناب کریں۔ لہٰذا ہم نے عرض کیا تھا کہ انسان بیجا کلام کرنے سے بہتر یہی ہے کہ انسان کوشش کرے کہ اپنے کلام کو قرآن مجید کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرے۔ اگر یہ ایسا ایک فارمولہ تیار کر لیتا ہے کہ اپنی گفتگو قرآن سے کرے
تو پھر یقینی بات ہے اس کی زبان سے جاری ہونے والے کلمات صرف اور صرف نور ہوں گے، غیر نور اس کی زبان سے جاری نہیں ہوگا، اور یہی نور اس کی زبان سے اس کے دل پر بھی اثر انداز ہوگا، مخاطب کے دل پر بھی اثر انداز ہوگا۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ دقت سے کام لینے کے لیے جو ہمارے بزرگ ہیں، جو ایسے افراد کے جو واقعاً اس خاموشی کی عظمت کو اور خاموشی کی اہمیت کو جانتے ہیں، وہ باقاعدہ اپنے منہ میں ایک پتھر رکھا کرتے تھے کہ ہم گفتگو کرنے سے پہلے کم از کم اس پتھر کو نکالنا پڑے گا، اور اس مختصر سی مدت میں ہی ہم تأمل کر لیں گے کہ ہم نے بات کیا کرنی ہے۔ لہٰذا ہم یہ کسی کو مشورہ نہیں دے رہے کہ وہ پتھر اٹھا کے اپنے منہ میں رکھ لے، لیکن کم از کم انسان کو یہ چاہیے کہ وہ بات کرنے سے پہلے سوچ لے، اور یہ بھی سوچ لے کہ اگر اس کا یہ بولنا چاندی ہے تو خاموش رہنا اس کا سونا ہے، اور غور و فکر کرے خداوند متعال کے عجائب میں، خداوند متعال کی مخلوقات میں، کہ خداوند متعال نے اس کائنات کو کیوں خلق کیا ہے، یہ زمین و آسمان کیوں خلق کیے ہیں، حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ کو ہمارے لیے کیوں بھیجا ہے۔ یہ تمام چیزوں میں اگر انسان تأمل کرے گا اور پھر استاد سے مدد بھی لے گا تو یقینی بات ہے یہ انسان مدارج عالیہ کو طے کرے گا۔ لہٰذا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ایک فرمان ذیشان کہ اذا تم العقل نقص الکلام، کہ جب انسان کی عقل کامل ہو جاتی ہے تو اس کا کلام خود بخود جو ہے نا وہ کم ہو جاتا ہے، یعنی انسان عاقل ہی ہے جو کم گفتگو کرتا ہے، غیر عاقل سے یہ توقع نہیں رکھتے کہ وہ کم گفتگو کرے گا۔ غیر عاقل بولتا رہے گا، جو اس کی زبان میں کلمات آئیں گے ان کو وہ جاری کرتا رہے گا، لیکن انسان عاقل جو ہے وہ کم بولے گا، لیکن جب وہ بولے گا تو مفید بولے گا، مثمر ثمر کلام کو اپنی زبان پر جاری کرے گا۔ لہٰذا مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں وَيَكُونَ مُسْتَفِيدًا، اور اس کا کلام جو ہے وہ کیا ہوگا، مستفید ہوگا۔ اگر آپ اس واو کو عطف کر دیں اسی آغاز کی بحث میں جو ہم نے آپ کے ساتھ شروع کی تھی کہ يَنبَغِي لِطَالِبِ الْعِلْمِ أَن يَكُونَ مستفیدن، کہ طالب علم کے لیے یہ سزاوار ہے کہ اس کا کلام جو ہے وہ دقیق ہو اور مستفید ہو، یعنی ایسا کلام ہو کہ جو فائدہ مند ہو۔ یہ مستفیدن بھی باب استفعال سے ہے اور یہ طلب فائدہ کے معنی میں ہے، یعنی طالب علم اپنے ہر وقت سے استفادہ کرے اور اپنا کلام دقیق اور مفید جو ہے نا وہ اپنی زبان پر جاری کرے۔ پھر فرما رہے ہیں کیا عبارت بنتی ہے، وَيَكُونَ مُسْتَفِيدًا، اور اس کا کلام جو ہے وہ دقیق اور مستفید ہو، فی جمیع الاحوال والاوقات وعن جمیع الاشخاص، یعنی جس سے بھی گفتگو کر رہا ہے تو وہ دقیق گفتگو کر رہا ہے تمام حالات میں اور تمام واقعات میں، اپنی زبان سے لغویات کو جاری نہیں کر رہا ہے، ایسے الفاظ کو جاری نہیں کر رہا ہے جو پست ہیں، جو ردی ہیں، ایسے الفاظ کو جاری نہیں کر رہا ہے کہ جن سے اس کی آبرو ریزی ہو سکتی ہے، اور پھر برعکس ان چیزوں کے ایسے الفاظ جاری کر رہا ہے جس سے مخاطب کو کوئی فائدہ مل رہا ہے، کوئی علمی فائدہ مل رہا ہے، کوئی معنوی فائدہ مل رہا ہے، کسی کمال تک وہ مخاطب پہنچ رہا ہے ان الفاظ کے ذریعے سے۔ لہٰذا فرما رہے ہیں وَيَكُونَ مُسْتَفِيدًا، اس کا کلام ہونا چاہیے مستفید، فی جمیع الاحوال والاوقات وعن جمیع الاشخاص، اور تمام اشخاص سے اس کا کلام ایسا ہی ہونا چاہیے۔ پھر یہاں مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ جمیع الاشخاص سے متعلق ہم ایک پہلے بھی مطلب اپنی گفتگو میں شاید بیان کر چکے ہیں کہ تمام افراد سے اس کو سیکھنا چاہیے۔ کیسے سیکھے؟ جیسے مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ کا وہ ہم نے ایک واقعہ نقل کیا تھا کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو باہر گلی میں ایک بچہ کھیل رہا ہے، اس سے ایک شخص مانگنے کے لیے آیا ہے اور جا کر اس بچے سے کہتا ہے کہ جاؤ اپنی ماں سے کہو کہ میرے لیے کوئی چیز لے کر آئے۔ تو وہ بچہ فوراً مڑ کے اس کو کہتا ہے کہ میں اپنی ماں سے کیوں لے کر آؤں، تم اپنی ماں سے جا کر مانگو، میری ماں سے کیوں مانگتے ہو، اپنی ماں سے مانگو۔ تو اس بچے کو اس قدر پختہ یقین تھا کہ اگر میں اپنی ماں سے کوئی چیز مانگوں گا تو وہ مجھے دے گی، اس کو بھی اپنی ماں سے مانگنا چاہیے تاکہ اس کی ماں بھی اسے دے جیسے میری ماں مجھے دیتی ہے۔ تو مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اس بچے سے یہ سیکھا کہ اگر ہم اپنے خداوند متعال کو اپنی ماں جتنا ہی مقام دے دیں تو ہمارا حال جو ہے وہ متغیر ہو جائے گا۔ جیسے اس بچے کو یقین ہے کہ یہ جو مانگے گا اس کی ماں اسے دے گی، لہٰذا فقیر کو کہہ رہا ہے کہ میں اپنی ماں سے کیوں مانگوں، تم اپنی ماں سے مانگو، چونکہ جیسے میری ماں
جو مانگو مجھے دے دیتی ہے، تمہاری ماں بھی جو مانگو گے تمہیں دے گی، تو تم میری ماں سے مانگنے کی بجائے اپنی ماں سے مانگو۔ لہٰذا اگر ہم خداوند متعال کو اپنی ماں کی جگہ پر رکھیں اور پھر یہ تقاضا کریں کہ خداوند متعال ہمیں علم دے، ہمیں علم دے، ہمیں تقویٰ دے، ہمیں جو ہے وہ بلند مدارج عالیہ تک پہنچا، اور پھر خداوند متعال کی طرف سے ہمیں اس جواب کا یقین ہو، تو یقیناً وہ جواب ہم تک پہنچے گا۔ تو انسان کو تمام اشخاص سے سیکھنا چاہیے، اور تمام اشخاص سے گفتگو کرتے وقت تعامل اور دقت کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے، تو انشاءاللہ اس کا کلام بہتر ہوگا۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ذیشان مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرما رہے ہیں کہ کیا فرما رہے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحکمت ضالۃ المؤمن، کہ حکمت کیا ہے؟ مومن کی گمشدہ میراث ہے۔ اینما وجدوہا اخذوہا، جہاں وہ اس کو دیکھ لیتا ہے مومن، وہاں سے اس حکمت کو اخذ کر لیتا ہے۔ جیسے مرحوم آیت اللہ بہجت نے اس بچے سے سیکھا کہ جو گلی میں کھیل رہا تھا، اس کی عمر کچھ ہوگی 5 سال 10 سال 6 سال اتنی ہی ہوگی، اس سے زیادہ تو نہیں ہوگی، جو گلی میں کھیل رہا ہے، زیادہ بڑے بچے معمولاً نہیں ہوں گے، لیکن اس بچے سے آیت اللہ بہجت نے یہ سیکھا کہ اگر ہم اپنی ماں جتنا ہی خدا کو مقام دے دیں تو ہماری حالت میں کافی تبدیلی آ سکتی ہے، لیکن ہم یہ مقام خداوند متعال کو نہیں دیتے، یعنی وہ یقین نہیں ہے ہمیں خداوند متعال کی ذات پر۔ تو اب یہ رسول خدا فرما رہے ہیں کہ الحکمت ضالۃ المؤمن اینما وجدوہا اخذوہا، کہ حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں اس کو وہ دیکھتے ہیں اس کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کو وہ پا لیتے ہیں۔ تو آیت اللہ بہجت نے اس بچے سے اس حکمت کو نکالا اور استخراج کیا، اور آگے جا کر مرحوم آیت اللہ مصباح یزدی کے سامنے اسے نقل کیا۔ تو دیکھیں ہمیں بھی ایسے ہی چاہیے کہ ہم تمام حالات میں، تمام واقعات میں، اپنی زندگی کے تمام مراحل میں حکمت سے کام لیں، اور دیکھیں کہ یہ حکمت کہاں پر موجود ہے۔ اگر ہمیں جو ہے وہ حیوانات سے یہ حکمت مل رہی ہے تو ہم حتیٰ کہ حیوانات سے بھی اس کو اخذ کرنے میں نہ شرمائیں۔ لہٰذا وقیل، اور یہ ایک معروف قول بھی اس طرح سے ہے، خذ ما صفا ودع ما قدر، یعنی وہ چیز جو خالص ہے اس کو آپ اخذ کر لیں، اور وہ چیز جو قدر ہے یعنی میلی ہے، گندی ہے یا قدر ہے، اسے آپ کیا کر لیں؟ اسے نظر انداز کر دیں۔ یعنی آپ مطالب میں خالص اور صافی مطالب کو استخراج کر لیں اور غیر صافی مطالب کو رہنے دیں۔ یعنی جب معاشرے میں آپ حکما کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، دوسری ملتوں میں جا رہے ہیں، وہاں پر جا کر آپ دیکھ رہے ہیں، تو وہاں جو ان کی اچھی چیزیں ہیں ان کو اپنے وجود میں ڈال لیں، یعنی ان کو اپنا لیں، اور جو ان کی بری چیزیں ہیں ان کو وہاں پر انہی تک منتقل کر دیں اور انہی تک رہنے دیں، اسے اپنے اندر نہ آنے دیں۔ وَلَيْسَ لِصَحِيحِ الْبَدَنِ وَالْعَقْلِ عُذْرٌ فِي تَرَقِّ الْعِلْمِ، مرحوم خواجہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اگر انسان کا بدن سالم ہے، انسان کی عقل سالم ہے، تو اس کے پاس قیامت کے دن خداوند متعال کے حضور کوئی جواب نہیں ہے کہ جب اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے علم حاصل کیوں نہیں کیا، تم نے تفقہ فی الدین کیوں نہیں کیا، تم نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت حاصل کیوں نہیں کی، تم نے توحید میں مدارج عالیہ طے کیوں نہیں کیے، تم نے خداوند متعال کی معرفت درست انداز میں حاصل کیوں نہیں کی، تم سیر و سلوک کے بلند مراتب تک کیوں نہیں پہنچے، تم نے جو حوزہائے علمیہ میں اور یونیورسٹی میں اپنا وقت صرف کیا تو یہ بطالت میں صرف کیوں کیا، کیونکہ تمہارا جسم سالم ہے، تمہاری عقل سالم ہے، اب تمہارا یہ ذمہ ہے، تمہارا یہ وظیفہ ہے کہ تم تحصیل علم کرو، اور اگر اب تم تحصیل علم نہیں کر رہے ہو تو یقیناً تم اپنے وجود پر ظلم کر رہے ہو۔ لہٰذا ایک طالب علم کو ایسا ظلم ہرگز اپنے وجود پر نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں سے مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ جو پیراگراف بیان کر رہے ہیں، اس میں ایک طالب علم کو شکر کی ترغیب دلا رہے ہیں کہ ایک طالب علم کو ہمیشہ شاکر ہونا چاہیے، خداوند متعال کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ لہٰذا فرما رہے ہیں وَلِلْمُتَعَلِّمِ ان یشغل بالشکر باللسان والارکان، یعنی ایک طالب علم کو وللمتعلم ان یشتغل بالشکر باللسان والارکان، یعنی ایک طالب علم کو مشغول ہونا چاہیے، مصروف ہونا چاہیے شکر میں، اور یہ شکر اس کا لسانی ہوگا اور اعضاء و جوارح سے ہوگا۔ اعضاء و جوارح سے انسان کا شکر یہی ہے کہ انسان اپنے ہر عضو کو اس کے درست مقام پر استعمال کرے، یعنی اگر خداوند متعال نے مجھے حافظہ دیا ہے تو اس
عقل اور اس حافظے کو درست استعمال یہ ہے کہ انسان اسے علوم کے استخراج میں اور علوم حاصل کرنے میں انسان اس سے استفادہ کرے۔ اگر انسان کے پاس یہ ہاتھ ہے تو ان ہاتھوں کو خداوند متعال کی اطاعت میں استعمال کرے، چاہے رزق حلال میں استعمال کر رہا ہے تو یہ رزق حلال کو بھی عبادت سمجھ کے استعمال کرے کہ یہ خداوند متعال کے ہاتھ میرے پاس امانت ہے اور اس امانت سے میں رزق حلال کما رہا ہوں، تو اس سے بڑی اور کیا عبادت ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اگر آنکھیں ہیں تو آنکھوں کو بھی اسی طرح سے استعمال کرے کہ خداوند متعال نے مجھے یہ آنکھیں دی ہیں، ان آنکھوں کو اس کی اطاعت میں استعمال کرتا ہوں، لہٰذا وہ دیکھتا ہوں جو وہ مجھے دکھانا چاہتا ہے، اور وہ جو مجھے نہیں دکھانا چاہتا، جس سے اس نے مجھے منع کیا ہے، میں ان چیزوں سے اپنی آنکھوں کو دور رکھتا ہوں۔ تو یہی انسان کا شکر ہے ارکان کا کہ انسان اپنے اعضاء و جوارح کو اسی مقصد میں استعمال کرے جس مقصد کے لیے خداوند متعال نے اسے وہ اعضاء و جوارح عطا کیے ہیں۔ لہٰذا فرما رہے ہیں وَلِلْمُتَعَلِّمِ أَن يَشْتَغِلَ بِالشُّكْرِ بِاللِّسَانِ وَالْأَرْكَانِ، کہ ایک طالب علم کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مصروف ہو شکر میں، اور یہ شکر اس کا لسانی بھی ہو اور ارکان کے ذریعے سے بھی ہو، بِأَن يَرَى الْفَهْمَ وَالْعِلْمَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، کہ یہ طالب علم اپنے تمام علم کو، تمام فہم کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہدیہ سمجھے۔ بِأَن يَرَى یعنی وہ دیکھ رہا ہے کس چیز کو؟ فہم کو دیکھ رہا ہے اور علم کو دیکھ رہا ہے من اللہ تعالی، کہ یہ جو جتنا بھی علم اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے موجود ہے اور جتنا بھی اس نے مجھے دیا ہے علم، فہم، شعور، ادراک، یہ سب اس کی دین ہے، وہ عطا کرتا ہے اور بغیر حساب عطا کرتا ہے، تو انسان اسے اللہ تبارک و تعالی کی ایک عنایت سمجھے۔ وَيُرَاعِيَ الْفَقْرَ فُقَرَاءَ بِالْمَالِ وَغَيْرِهِ، اور پھر یہ طالب علم کی ذمہ داری ہے کہ وہ فقراء کی رعایت کرے، مال کے ذریعے سے اور غیر مال کے ذریعے سے۔ یعنی اگر انسان کسی فقیر کی مدد کرتا ہے مالی اعتبار سے تو انسان کو کرنی چاہیے، اگر اس کے پاس توان ہے تو کرے، لیکن اگر اس کے پاس مالی توان نہیں ہے، وہ کسی کی مالی مدد نہیں کر سکتا ہے، تو غیر مالی تو مدد کر سکتا ہے، اخلاقی مدد تو کر سکتا ہے، اس کی رہنمائی کرے کہ بھئی آپ فلاں جگہ چلے جاؤ، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، یا اس کو کہے کہ بھئی میں خداوند متعال کے حضور آپ کے لیے دعا کروں گا، خداوند متعال آپ کی اس مشکل کو حل کرے، یا کم از کم اسے تسلی دے کہ بھئی خداوند متعال نے آپ کو اگر فقر میں اور مشکلات میں مبتلا کیا ہے تو یہ ایک آپ کی آزمائش ہے، آپ اس آزمائش سے آسان انداز میں باہر نکلیں، میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں، اور کچھ احادیث اس کو فقر کی عظمت کے بارے میں اس کو بتائے کہ اس فقر کے اندر جو ہے وہ آپ کا وظیفہ ہے کہ آپ خداوند متعال پر توکل رکھے۔ تو یہ ایک طالب علم کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مراعات کرے فقراء کی، مال کے ذریعے سے بھی، یعنی ان کی رعایت کرے مال کے ذریعے سے بھی اور غیر مال کے ذریعے سے بھی۔ پھر اس کے بعد مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں وَيَطْلُبَ مِنَ اللَّهِ التَّوْفِيقَ، اور یہ طالب علم اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق کو طلب کرے۔ ایک ان یہاں پر مقدر ہے، وَأَن يُرَاعِيَ الْفُقَرَاءَ وَأَن يَطْلُبَ، اس طرح سے اگر عبارت پڑھی جائے تو زیادہ مناسب رہے گا۔ وَيَطْلُبَ مِنَ اللَّهِ التَّوْفِيقَ، یعنی یہ طالب علم اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق کا مطالبہ کرے، وَالْهِدَایَةِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت کا مطالبہ کرے۔ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى هَادٍ، ہادین یعنی فاعل ہے ہدایت کرنے والا، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی بہترین ہدایت کرنے والا ہے، اور انسان کو منزل مراد اور منزل مقصود تک پہنچا دے گا۔ کس کو پہنچائے گا؟ لمن استہداہ، یعنی اس شخص کو ہدایت تک پہنچائے گا جو اللہ تبارک و تعالی سے ہدایت کو طلب کرے۔ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت کو طلب ہی نہیں کرے گا تو یہ کیسے ہدایت پر پہنچے گا؟ لہٰذا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے اور خداوند متعال سے ہی ہدایت کو طلب کرنا چاہیے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یہاں پر یہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 کا باقاعدہ سہارا لے رہے ہیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، یعنی جو شخص اللہ پر توکل کرے، یعنی اللہ پر یقین کرے، اس کو یقین ہو کہ کائنات میں ایک پتا بھی اگر ہلتا ہے تو یہ خداوند متعال کی مشیت اور خداوند متعال کے جو ہے وہ ارادے سے ہلتا ہے، تو اگر انسان اس چیز پر توکل کرے کہ میرا رزق اس کی طرف سے ہے، میرا علم اس کی طرف سے ہے،
میرا تقوی، میری سیر و سلوک، میرا سب کچھ اسی کی طرف سے ہے، تو اس پر توکل کرے اور اس سے مطالبہ کرے کہ اے خدایا میں اپنے گھر سے نکلا ہوں حوزہ علمیہ میں تحصیل علم کے لیے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، نہ مال ہے، نہ بیوی ہے، نہ گھر ہے، نہ جائیداد ہے، کچھ بھی نہیں ہے، میں تیرے لیے نکلا ہوں، اے خدایا تو میری ضروریات کو پورا کر، اور مجھے کوئی زیادہ ضروریات نہیں چاہیے، مجھے صرف اتنا چاہیے کہ جتنا میری ضرورت کے مطابق ہو، اور میری ضرورت کا تعین اے خدا تو خود کر سکتا ہے کہ میری ضرورت کیا ہے، میری شان کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے، میرا مقام کیا ہے، لہٰذا جو تو مجھے عطا کرے گا میں اس پہ راضی ہوں، اور اسی رضا پر وہ طالب علم اپنی زندگی کو بسر کرے۔ لہٰذا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ تعالیٰ پر یقین کرتا ہو اور بھروسہ کرتا ہو، فَهُوَ حَسْبُهُ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ ہم توکل کی چونکہ چھٹی فصل توکل سے متعلق ہے، توکل پہ وہاں پر ہم گفتگو کریں گے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرے، فَهُوَ حَسْبُهُ، تو وہ اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ، خداوند متعال جو ہے وہ اپنا کام کرنے والا ہے، قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، یعنی خداوند متعال نے ہر چیز کے لیے ایک مقدار، ایک اندازے کو معین کر رکھا ہے، اور اس اندازے اور مقدار تک وہ شے وہاں پر پہنچے گی۔ لہٰذا ایک طالب علم کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خداوند متعال پر بھروسہ رکھے، اسی سے مدد کرے، اور تحصیل علم کے تمام مراحل میں شکر خداوند متعال بجا لائے۔ لہٰذا سجدے میں جائے، باقاعدہ خداوند متعال کا شکر سجدے میں انجام دے، اور اس کے علاوہ اپنے تمام اعضاء و جوارح کو تحصیل علم کے میدان میں استعمال کرے۔ یہ بھی خداوند متعال کا شکر ہے کہ خداوند متعال نے اسے یہ اعضاء و جوارح سالم عطا کیے ہیں، اور ان سالم اعضاء و جوارح سے وہ تحصیل علم میں مصروف ہے، یہ بھی اس کا شکر ہے۔ اور پھر لوگوں کی مدد کرے، فقراء کی مال کے ذریعے سے، ولاؤ مال قلیل ہی کیوں نہ ہو، جتنا انسان دے سکتا ہے انسان دے دے، اور اگر بالکل نہیں دے سکتا تو انسان اخلاقی رہنمائی کرے، کم از کم فقراء سے اخلاقیات کے ساتھ پیش آئے، ان کی اچھی طرح سے احوال پرسی کرے۔ کم از کم یہی اگر انسان برخورد کر لے تو ان کا علماء پر ایک اعتماد بڑھ جائے گا، ان کا علماء پر ایک یقین ہوگا کہ بھئی اس نے مجھے دیا تو کچھ نہیں ہے، لیکن وہ احترام جو مجھے معاشرہ نہیں دیتا، اس عالم نے مجھے معاشرہ دیا ہے، احترام دیا ہے، اور مجھے عزت دی ہے۔ یہی کم از کم ایک طالب علم کر لے تو اس سے ان فقراء کے اندر جو ہے وہ علماء پر اعتماد بڑھے گا، اور پھر وہ علماء کی بات پر بھروسہ کرتے ہوئے خداوند متعال پر توکل کریں گے، ادھر ادھر لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، صرف خداوند متعال سے تقاضا کریں گے۔ اور اگر فقراء بھی خداوند متعال سے تقاضا کریں، خداوند متعال پر بھروسہ رکھیں، تو خداوند متعال انہیں اپنے خزانے غیب سے عطا کرے گا، انہیں میرے اور آپ سے مانگنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ تو عزیزان، یہ مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی آداب المتعلمین کی 5ویں فصل کے یہ 2-3 پیراگراف ہم نے آپ کی خدمت میں آج پڑھے ہیں۔ انشاءاللہ کل پھر ہم اسی فصل کو آپ کی خدمت میں لے کر آئیں گے، اور کوشش کریں گے کہ اسے پایہ تکمیل تک پہنچائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔